اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انتہائی اہم گفتگو کے لیے بہرحال حاضر ہوا ہوں اور مستقل سمجھیے کہ لوگوں کا دباؤ بھی ہے کہ اس تعلق سے بہرحال بات رکھی جائے۔ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور جمہوریت میں بلا شبہ سب کو الیکشن لڑنے کا مکمل اختیار ہے اور کوئی بھی انتخابات میں حصہ لے سکتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ اور جہاں تک کہ ملک کے موجودہ حالات کا تعلق ہے، ملک کے موجودہ حالات یہ ہیں کہ RSS اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی 2014 سے یہ کوششیں ہیں کہ مسلمانوں کو پولیٹیکل اینڈ سوشل مین اسٹریم سے کاٹ کر ان کا ایک علیحدہ بلاک بنا دیا جائے اور وہ پورے سمجھیے کہ صاحب یہ جو سوشل فیبرک ہے اس کنٹری کا، اس سوشل فیبرک سے ٹوٹ کر اپنی ایک علیحدہ سمجھیے کہ صاحب گراؤنڈ بنا لے اور تمام وہ سمجھیے کہ جماعتیں جو بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کی آئیڈیالوجی کے خلاف کام کرتی ہیں، ان تمام جماعتوں سے مسلمان ٹوٹ کر کٹ کر ایک اپنی علیحدہ باؤنڈری کے اندر آ جائے تاکہ ملک میں ہر پولیٹیکل پارٹی سمجھیے مسلمانوں کو اچھوت بنا دے۔ اور آہستہ 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 اب اتر پردیش کے الیکشن میں یہ بات ہم کو بہت سامنے نظر آ رہی ہے کہ لفظ مسلم ایشو سے، مسلمانوں سے وہ پولیٹیکل پارٹیز جو بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کے نظریے کے خلاف بات کرتی ہیں، وہ بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ گلے لگانے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ وہاں پر ایک سمجھیے کہ صاحب الگ پرسپشن کے تحت پورا الیکشن کو سمجھیے کہ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ہندو اور مسلمان کے درمیان ایک بڑی کھائی اور ایک بڑی دراڑ اتر پردیش کی ایسی ریاست جہاں سمجھیے کہ 20% مسلمان ہیں، اس بڑی ریاست میں مسلمانوں کو الگ تھلگ کرنے کا بھی یہی منصوبہ کامیابی کے ساتھ جاری۔ اب سمجھیے کہ صاحب صورتحال یہ ہے کہ خود یوگی نے کہا کہ مقابلہ تو صرف 20% اور 80% کے درمیان ہے، یعنی 20% جو مسلمان ہیں، مقابلہ تو ہندو اور مسلمان کے درمیان ہے، مقابلہ کسی اور کے درمیان نہیں ہے۔ ہم اگر دیکھیں گے کہ انتخابات میں اگر سمجھیے کہ ہم یہ کہیں کہ صاحب سماجوادی پارٹی خراب ہے، ہم یہ کہیں کہ بہوجن سماج پارٹی خراب ہے، ہم یہ کہیں کہ للو پرساد خراب ہے، ہم یہ کہیں کہ صاحب ممتا بنرجی خراب ہے، تو یہ سب سمجھیے کہ کانگریس خراب ہے، تو یہ سب پولیٹیکل پارٹیز جو RSS اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف بہرحال اپنی زبان کھولتی ہیں، یہ سمجھیے کہ اگر ان کے خلاف مسلمان آ کر کھڑا ہو جائے اور نفرتوں کے بیج بو دیے جائیں تو یہ سمجھیے ملک میں مسلمانوں کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں۔ آج پولیٹیکل پارٹیز مسلمانوں کو ٹکٹ دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ جیت کر آ جاؤ، آپ اپنے آپ کی کوشش کر لو۔ ہم سمجھیے کہ صاحب بہت بلند بانگ بات نہیں کر سکتے کیونکہ معاملہ سیفرونک ہو جائے گا۔ معاملہ ہندو اور مسلمان بنانے کی بھارتیہ جنتا پارٹی کوشش کر رہی ہے اور آپ کے اسدالدین اویسی صاحب بھی یہی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جہاں تک کہ مجلس اتحاد المسلمین کا تعلق ہے، مجلس اتحاد المسلمین یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی اتنے مسلمان سمجھیے کہ اسمبلی میں تھے، اس کے بعد بھی مظفر نگر کانڈ ہوا، مظفر نگر کا بڑا فساد ہوا اور مسلمانوں کو ڈپٹی CM نہیں بنایا گیا، مسلمانوں کو سمجھے صرف ووٹ ڈالنے کے لیے استعمال کیا گیا، مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ یہ اسدالدین اویسی صاحب کی سمجھیے کہ گفتگو ہے، یہ باتیں، اور پھر اس کے ساتھ موب لنچنگ فلاں یہ وہ ساری باتیں بھی
وہ اپنے اس اتر پردیش کے الیکشن میں مستقل کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا حیدرآباد یا تلنگانہ میں مسلمانوں کے ساتھ مکمل انصاف ہو رہا ہے؟ جبکہ اسدالدین اویسی صاحب گزشتہ 15 سال کا اگر ہم سمجھیے کہ پیریڈ دیکھیں تو 10 سال جو کانگریس کے رہے، اس کانگریس کے ساتھ اسدالدین اویسی صاحب تھے، یعنی MIM تھی، اور پھر اب جب تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کی حکومت بنی، تلنگانہ علیحدہ ہوا، تو اس تلنگانہ کی شد و مت سے MIM یعنی اسدالدین اویسی صاحب مخالفت کر رہے تھے۔ اس مخالفت کے نتیجے میں تلنگانہ موومنٹ میں خود ہندو اور مسلمان بٹنے کی پوزیشن میں تھے۔ ہم نے سمجھے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی تلنگانہ کی بازیابی کے لیے مسلمانوں کی ایک علیحدہ بنائی، اور چندرشیکھر راؤ جب ہنگر اسٹرائک تھے تو محمود علی صاحب خود میرے گھر پر آئے، اور ہم سمجھے ایک مسلم ڈیلیگیشن لے کر وہاں نیمس کو گئے، تو پورے تلنگانہ کا جو موومنٹ چلا رہے تھے، ان لوگوں کی خوشی اور ان لوگوں کا دیکھنے کے ایک الگ ہی ماحول تھا کہ مسلمان ہمارے ساتھ آ کر جڑ رہے ہیں۔ تو مجلس اتحاد المسلمین نے سمجھیے کہ پوری طاقت کے ساتھ تلنگانہ کے اس سمجھیے کہ موومنٹ کو، تلنگانہ کے اس سمجھیے کے ساتھ موومنٹ کی مخالفت کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سمجھیے کہ صاحب دیکھیں گے کہ وہاں ہندو اور مسلمان کو ہونے سے تمام سمجھیے کہ نان مجلس آرگنائزیشن اور اردو اخبارات نے بچایا اور تلنگانہ موومنٹ میں کھل کر ساتھ ہے۔ اب سمجھیے کہ 10 سال کا کانگریس کا پیریڈ رہا متحدہ آندھرا پردیش میں، اور پھر اب 7 سال کا سمجھیے کہ صاحب یہ TRS کا پیریڈ، تو جملہ 17 سال۔ 17 سال کا اگر ہم جائزہ لیں تو مکہ مسجد بلاسٹ ہوا، مکہ مسجد بلاسٹ میں RSS کے لوگ انوالو تھے، اور سمجھیے کہ صاحب ہندو ٹیرر آرگنائزیشنز کے تعلق سے بہرحال بات آئی، اور سمجھیے کہ دہشت گردی کا یہ مظاہرہ جو مکہ مسجد بلاسٹ ہے، پھر درگاہ حضرت غریب النواز کا بلاسٹ ہے، مالیگاؤں بلاسٹ ہے، یہ سب سمجھیے کہ جگہ کے بلاسٹ کے تعلق سے ایک بات کھل کر آ گئی کہ اس میں ہندو ٹیرر آرگنائزیشن انوالو تھی۔ لیکن اسدالدین اویسی صاحب یہاں پر حکومت کے ساتھ الائنس میں تھے، 100 سے زیادہ مسلم بچوں کو اس میں گرفتار کیا گیا مکہ مسجد بلاسٹ پر، اور ان پر 3rd ڈگری استعمال کی گئی، انتہائی اذیتیں دی گئی، اور اس کے بعد سمجھیے کہ RSS اور سمجھیے کہ سارے لوگوں کے نام آئے۔ اب اس کے بعد پھر یہ سب لوگ بری بھی ہو گئے، لیکن MIM یا اسدالدین اویسی صاحب نے یہاں چیف منسٹر سے یہ نہیں کہا کہ یہ بری ہو رہے ہیں، آپ پھر CBI کو لکھیے یا پھر اس کو کیس کو سمجھے ری اوپن کیا جائے، ایسی کوئی بات سمجھے یہاں پر نہیں ہوئی۔ پھر دوسری بات کہ یہاں خود تلنگانہ میں 5 مسلم نوجوانوں کا پولیس ہتکڑیاں پہنے ہوئے اور پولیس کی کسٹڈی میں ان کا انکاؤنٹر ہوا، اس تعلق سے کوئی بات نہیں کہی گئی۔ مظفر نگر کی بات کی جاتی ہے۔ مساجد کی بات کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری، ہر مسلمان کو مساجد کی بات کرنی چاہیے، لیکن سیکریٹریٹ میں 2 مساجد شہید ہو گئی۔ ان دونوں مساجد کے تعلق سے ہم نے بے تکان جدوجہد کی، اب جا کر فاؤنڈیشن اسٹون اس کا سمجھے رکھا گیا ہے، لیکن اسدالدین اویسی صاحب نے سیکریٹریٹ مسجد پر کبھی کھل کر حکومت کی مذمت نہیں کی کہ تم نے مساجد کو کیسے شہید کر دیا جبکہ زمین بھی تمہاری نہیں تھی۔ حکومت 1.5 سال تک اس زمین کو اپنے قبضے میں رکھی جبکہ وہ وقف بورڈ کی زمین تھی۔ وقف بورڈ سے بات یاد آئی کہ تلنگانہ میں جو کروڑہانی لاکھوں کروڑوں روپے کی جو وقف جائیدادیں ہیں، ان جائیدادوں پر کون قبضہ کیا ہوا ہے؟ یہ سوال کریں اسدالدین اویسی صاحب سے۔ بھائی اس وقت سمجھیے کہ فرقہ پرست پوری طاقت و قوت سے ایک منصوبہ بند طریقے سے مسلمانوں کو ہریجنوں سے زیادہ بدتر پوزیشن پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب سیاسی طور پر سمجھیے کہ ہم وہاں پولرائز کر رہے ہیں پورے الیکشن کو۔ 100 سے بڑھ کر سیٹ اتر پردیش میں سمجھیے کہ مجلس اتحاد المسلمین لڑنے جا رہی ہے۔ 100 سیٹ کا بجٹ کہاں سے آیا؟ 100 سیٹ لڑنے کی طاقت کیسے پیدا ہو گئی؟ ایک سمجھیے کہ شارٹ پیریڈ میں تو 100 سیٹ لڑنے کی قوت نہیں پیدا ہوتی۔ تلنگانہ میں آپ تو پورے اضلاعوں میں سمجھیے کہ سیٹوں کو رہن رکھ دیتے ہیں،
पूरी मुस्लिम लीडरशिप तेलंगाना में दफन कर दी गई। टीआरएस में कितनी मुस्लिम लीडरशिप आगे है जरा बताइए। गुज़िश्ता 7 साल में यहां जो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति है, उस राष्ट्रीय समिति में मुसलमानों की लीडरशिप को कुचला गया, दबाया गया, मुसलमानों को मुस्तकिल नजरअंदाज किया गया। हत्ता कि अभी एक एमएलसी हमारे समझिए रिटायर हुए थे, अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ फरीदुद्दीन साहब का। वो एमएलसी कोटे में जो 6 एमएलसी आए, वो 6 एमएलसी में भी एक मुसलमान को नहीं दिया गया। फिर समझिए कि साहब जो कोटे म्युनिसिपल के तहत या पंचायत के तहत जो एमएलसी से इलेक्ट हुए, उसमें भी एक मुसलमान को भी नहीं दिया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। हर वक्त एक मुसलमान पब्लिक सर्विस कमीशन में रहता है, लेकिन एक मुसलमान भी पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं था। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस पर कोई बात नहीं की रियासती हुकूमत से, ना मस्जिदें गिराने पर बात की, ना पब्लिक सर्विस कमीशन पर बात की, ना मुसलमानों को पॉलिटिकली जिस तरह क्रश किया जा रहा है तेलंगाना में, वो उस ताल्लुक से भी असदुद्दीन ओवैसी साहब की कोई जबान नहीं खुलती। बल्कि अजला में कोई अगर ताकतवर मुस्लिम लीडरशिप उभर रही है तो वो उसको दबा देते कि कोई मुस्लिम लीडरशिप उभरने न पाए। अब उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं, डिप्टी सीएम की बात करते हैं। यहां हमारे यहां क्या मुस्लिम डिप्टी सीएम है इस वक्त? एक डिप्टी सीएम तेलंगाना के बाद दिया गया, उसके बाद फिर वो खत्म कर दिया गया। और कितना पावरफुल मुसलमान मिनिस्ट्री है वो हम भी जानते हैं कि मुसलमान का सियासी तौर पर तेलंगाना में कितनी कुव्वत है, कितनी ताकत है। एक हब्स का आलम है। हत्ता कि जो मुस्लिम समझिए के साथ कॉरपोरेशन है, मुस्लिम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उर्दू एकेडमी है, वक्फ बोर्ड है, और फिर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है। इन सब का क्या हशर है हम अच्छी तरह जानते हैं। उर्दू दूसरी लैंग्वेज स्टेट की है, लेकिन उर्दू की दूसरी लैंग्वेज का क्या असर है हम अच्छी तरह जानते हैं। इस ताल्लुक से रियासत में जबकि 7 एमएलए, 2 काउंसिल मेंबर यहां पर मौजूद हैं, लेकिन इन इश्यूज पर बात नहीं की जाती। वक्फ की तबाही पर बात नहीं की जाती, मसाजिद की शहादत पे बात नहीं की जाती, मुसलमानों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उस पर कोई बात नहीं की जाती। लेकिन उत्तर प्रदेश में सारी बातें की जा रही हैं, तो मुझे बड़ी हैरत हो रही है। और जबकि उत्तर प्रदेश का माहौल यह है कि वहां समझिए कि मुस्लिम इलाकों में जो इस वक्त सिचुएशन है, वहां पर समझिए कि साहब अगर मुस्लिम वोट तकसीम हो जाएगा, मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी और योगी के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। जो समझिए कि साहब हज हाउस और कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, जो समझिए कि मुसलमानों की तरक्की को खत्म कर देने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को हरिजनों से बदतर मुकाम पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए रास्ता साफ हो जाएगा। आपके 2-4 सीट जीतेंगे, लेकिन 100 सीट पर जो हालात खराब होंगे, वो हालात समझिए कि साहब मुसलमानों के लिए मुसलमानों को दफन करने और उनके हुकूक को दबा देने और फिरका परस्त कुव्वतों को मुल्क में बढ़ावा देने का काम करेंगे वो 100 सीट। और फिर समझिए कि मौलाना नेमानी साहब ने, सज्जाद नेमानी साहब ने, एक ने मुतवातिर 2 लेटर लिखे। खुद देवबंद के उलमा की राय यही है कि भाई ठीक है, जहां से जीत सकते हैं आप वहां पर उम्मीदवार ठहरा कर ले, लेकिन 100 ठहरा कर रहे हैं जिससे वोट की तकसीम होगी और उससे समझिए कि मोदी को और योगी को फायदा होगा। अब अगर हम एक सिनेरियो अगर देखेंगे तो 2014 के बाद समझिए कि जिस तरह मोदी का गिराव बढ़ा, उसी तरह असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी गिराव बढ़ता रहा। ये दोनों का गिराव बहरहाल हम पल्ला चलते रहे। और अब तो सिचुएशन जो मोदी मीडिया, गोदी मीडिया है, जो समझिए कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, वो मीडिया में देखेंगे तो 2 ही लोग नजर आएंगे। एक तरफ मोदी नजर आएगा, दूसरी तरफ समझिए असदुद्दीन ओवैसी साहब रहेंगे। तो ये एक बड़ी साजिश है आरएसएस की। आरएसएस ये चाहती है कि मुसलमानों को एक ब्लॉक में बंद कर दिया जाए और पूरे सोशल फैब्रिक को मुल्क के तबाह कर दिया जाए। और इस मुल्क में याद रखिए कि बहरहाल हिंदू, मुसलमान, दलित, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, ये सब के साथ मोहब्बतों के साथ हमको बहरहाल रहना पड़ेगा। फिरका परस्ती का यकीनन मुकाबला करना चाहिए। आरएसएस मुल्क की समझिए के साथ सालिमियत को, मुल्क की वहदत को न सिर्फ तबाह कर रही है, बल्कि मुसलमानों को तबाह भी करना चाहती है।
یہ سمجھیے آر ایس ایس کی پالیسی ہے. اس پالیسی کو پورا کرنے کے لیے 100 سیٹ اتر پردیش میں جو لڑائے جا رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ کل ہی ہمارے پاس وکلا اور ججز کا ایک اجلاس تحریک مسلم شبان کے دفتر پر ہوا، جس میں سمجھے کہ دلی کے کچھ وکلا بھی شریک تھے. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ مودی کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ آر ایس ایس کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن اسد الدین اویسی صاحب کو کیوں نہیں سمجھا رہے ہیں؟ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جیت کا سامان پیدا کر رہے ہیں اتر پردیش میں. تو خدارا سمجھیے کہ آپ 100 سیٹ جو لڑ کر یوگی کو لانا چاہ رہے ہیں، توبہ و استغفار کریں اور آپ سمجھیے کہ پلٹ جائیں ان حالات سے مسلمانوں کے بھلے کے لیے. ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں سے ہماری شکایت ہے، ہم کسی کو پورا کریڈٹ سیکولرزم کا نہیں دے رہے، لیکن اس وقت جو مخالف بھارتیہ جنتا پارٹی قوتیں ہیں ان قوتوں اور طاقتوں کو مضبوط کرنا بنیادی کام ہونا چاہیے، ان کو مضبوط کرنا چاہیے. اب جو سمجھیے کہ یہاں تلنگانہ میں جو مسائل ہیں، وقف کی زمینات تباہ ہو گئی. آپ 60 سال سے آپ کی سمجھیے ایم ایل اے اور ایم پی آپ کی جماعت کے رہے ہیں. وقف کی زمینات تباہ ہو گئی، لاکھوں کروڑوں روپے کی وقف کی زمینات. کیا سمجھیے کہ مجلس اتحاد المسلمین اس پر ذمہ دار نہیں؟ سیکریٹریٹ کی مساجد کی شہادت کی سمجھیے کہ کیا ذمہ داری مجلس اتحاد المسلمین نہیں لے گی؟ کیا 5 بچوں کا جو انکاؤنٹر ہوا ان کے گھروں میں ماتم مچ گیا، اس کی ذمہ داری کیا مجلس اتحاد المسلمین نہیں لے گی؟ کیا سمجھیے کہ جو اس وقت جتنے باڈیز بنے ہیں، وائس چانسلرز کے اپوائنٹمنٹ ہوئے، بی سی کمیشن بنا، پبلک سروس کمیشن سمجھیے کے ساتھ قائم ہوا، اس میں ایک مسلمان کو بھی نہیں لیا گیا. ایم ایل سی الیکشن ہوئے، اس میں بھی ایک مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. تو کیا مجلس اتحاد المسلمین اس کی ذمہ داری قبول کرے گی؟ یہ سمجھیے کہ صرف ایک تماشا بہرحال کیا جا رہا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف بات کرنے کا، فلاں کرنے کا. یقیناً ہم آر ایس ایس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کا مقابلہ کرتے آئے ہیں اور ہم نے قربانیاں دی ہیں پوری زندگی اس لڑائی میں، فرقہ پرستی کے خلاف لڑائی میں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ہوش کے ناخن لیں. بہت سی شکایات سیکولر ان فورسز سے ہوں گی جو اینٹی بی جے پی اور آر ایس ایس ہیں، یقیناً وہ انصاف آپ کے ساتھ مکمل نہیں کری ہیں، لیکن اس وقت شکایتوں کا نہیں بلکہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور آر ایس ایس کی اس آئیڈیالوجی کو شکست دینے کا ہے. اس آئیڈیالوجی کو شکست دینے کے لیے مسلمان منظم ہو، متحد ہو، اپنے ووٹ کی قدر و قیمت کو جانیں، اپنے ووٹ کو انتشار سے بچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.